اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کے آپ کو دو بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی اولاد بگڑ چکی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کند ذہن ہیں، یعنی کہ وہ اسکول جاتے ہیں، جو بھی سبق ملتا ہے سبق کو یاد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہیں وہ سبق بھول جاتا ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، تو وہ والدین بھی یہ عمل کرے، انشاءاللہ ان کے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے گا، وہ جو بھی سبق پڑھیں گے انشاءاللہ انہیں ضرور یاد ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھاتا ہے، جس سے بعد ازاں اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں اور جرائم میں ملوث ہو جاتی ہے اور نشہ آور چیزیں بھی استعمال کرتی ہے، پھر ان کی وجہ سے والدین کو عدالتوں میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد تعلیم سے بھی محروم ہو جاتی ہے، لیکن کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں۔ یہ کتنی ظلم اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے، وہیں ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی، اور بعض اوقات تو والدین کو گھروں سے دھکے مار کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں والدین کی نافرمان اولاد اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان اگرچہ وہ روزہ دار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کا پابند ہو، اور اسی حالت میں اگر وہ انتقال کر جائے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو اور اللہ کی ناراضگی ملے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں اٹھایا اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی رہی کہ تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو، تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے نافرمان اولاد کے لیے کیسی کیسی وصیتیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر بندے کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو 2 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو وہ فرما بردار ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی اولاد کند ذہن ہے، یعنی کہ ان کی یادداشت کمزور ہے، وہ جو بھی سبق یاد کرتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کا ذہن تیز ہو جائے گا اور یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے 21 بادام لینے ہیں اور ان کی گریاں نکال لینی ہیں، اور ان بادام کی گریوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ لیکن بازار میں آج کل بنا چھلکے کے بھی بادام ملتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ان 21 گریوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے
ایک گری کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ یا اللہ، یا نافع، یا علیم، یا اللہ، یا نافع، یا علیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس گری پر دم کر دینا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا نافع، یا علیم، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ، یا نافع، یا علیم، یہ 2 ہو گئے۔ یا اللہ، یا نافع، یا علیم، یہ 3 ہو گئے۔ پھر آپ نے گری پر دم کر دینا ہے اور اس گری کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری گری کو اٹھانا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ کر اس پر بھی دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ہر گری پر اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام جس طریقے سے بتائے ہیں اس طریقے سے پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ زیادہ بچوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر بچے کے لیے 21 گریاں علیحدہ رکھ لیں اور اسی طریقے سے یہ عمل کریں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو ان 21 گریوں میں سے 3 گریوں کو آپ نے بھگو دینا ہے، پانی کے اندر ان 3 گریوں کو آپ نے بھگو دینا ہے، اور جب آپ صبح نماز فجر ادا کر لیں تو ان گریوں کے چھلکوں کو اتار کر وہ گریاں آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینی ہیں، یعنی کہ 3 گریاں آپ نے ایک بچے کو کھلانی ہیں۔ اگر زیادہ بچے ہیں تو ہر بچے کے لیے 3 گریوں کو علیحدہ علیحدہ بھگونا ہے اور 3 گریوں پر اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ اپنے بچوں میں فرق پائیں گے۔ آپ کے بچے ذہین ہو جائیں گے، ان کی یادداشت تیز ہو جائے گی، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے فرما بردار ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائیں گے۔ 7 دن عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ بچوں میں ابھی بھی تھوڑی بہت کمی پیشی ہے تو آپ مزید 7 دن اور یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن عمل کا جو وقت میں نے بتایا کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس وقت کے علاوہ آپ نے اور کسی وقت میں یہ عمل نہیں کرنا۔ پوری رات ہے آپ کے پاس، پوری رات میں جب بھی آپ کا جی چاہے اس وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کند ذہن بچے ذہین ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کی ہر بات کو مانیں گے، سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ آپ کے بچے آپ کے رشتہ داروں کے لیے ایک مثال بن جائیں گے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جن کی اولاد نافرمان ہے یا پھر جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔